السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ان علماء دین کے سامنے اور ان مفتیان کرام کے سامنے مجھ جیسے نااہل کا بیان تو کیا ہے، بحیثیت ایک طالب علم کے سبق سنانے کے طور پر بیٹھ چکا ہوں۔ اگر آپ سب دعا کریں گے تو شاید ہمیں بھی حق بات کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے کرسی کو چھوڑ دیا، کرسی بڑی بہترین ہے، لیکن میں نے کرسی کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا؟ یا تو یہ کرسی میرے لائق نہیں، یا تو میں کرسی کے لائق نہیں۔ اور یہ سمجھو ان علماء دین کے سامنے مجھ جیسے نااہل کو کرسی پر بیٹھنا بے ادبی ہے، ادب کے خلاف۔ اور یہ سمجھو سب کرسی ہی کا جھگڑا ہے، چاہے وہ پردھانی کی کرسی ہو، اور چاہے وہ بدھاکی کی کرسی ہو، چاہے ملک کے صدر کی کرسی ہو۔ اگر 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور ایک جیتا ہے تو 4 راتی صلاح کر 5 سال پہلے لوٹے۔ اس وجہ سے میں نے لڑکنی کرسی کو چھوڑ دیا اور تختی ہی پر وقت کاٹ لوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ سمجھو جو میں نے کرسی کو چھوڑا اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ یہ پنڈال اس لیے بنایا گیا تاکہ ہمارے اور آپ کے اوپر اوس نہ پڑے۔ یہ بہترین بلب اس لیے لگائے گئے تاکہ ہم آپ کو دیکھیں اجالے میں اور آپ ہم کو دیکھ لیں۔ میرے محترم، اسٹیج اس لیے اتنا اونچا بنایا گیا کہ میرے محترم تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، آپ ہمیں، لیکن ذرا اونچا زیادہ ہو گیا۔ جو بالکل قریب بیٹھیں گے تو منہ رومال سے ان کی گردن کی نس خطرے میں آئے۔ کم اونچا بنایا جائے بہتر ہے ٹھیک ہے، بڑا مجمع ہونے کے اعتبار سے۔ تو میرے محترم، ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ ناظم جلسہ نے بہت اشارہ کیا۔ نعت پڑھنے والے نے بیچارے نے نعت بہت اچھی پڑھی، لیکن میں جو آپ کے بیچ میں حائل ہو گیا، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ زبردستی کے آج مہمان ہم ہیں، نہ کہیں اشتہار میں ہے نہ کوئی پرچار میں ہے، لیکن اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا۔ سب کو میں کہتا ہوں لے جاؤ کر جاؤ، اسے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے فون ہی کیا۔ چھوٹی میلاد ہو 5 آدمی میں تو ناظم تیار ہے، بڑی میلاد ہو تو تیار ہے۔ بہت بڑا جلسہ تم کا نام کاٹ دو ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، لیکن اللہ پھر وہی کر دیتا ہے، وہیں پر پھر پہنچا دیتا ہے۔ اب بیچارے کہاں یہ جائیں گے؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے حسد کرنے والوں کو جو ہمارے حسد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا والے بہت بہترین لڑکا ہے، کل بھی ہمارے ساتھ میں تھا لال جی کے پروا میں، جلال حکیم پور دھورارا کے آگے۔ اس نے ابھی یہ کہا کہ آپ نے تو بہت کمال کر دیا، 1.5 گھنٹہ بولا۔ ہم نے کہا 1.5 گھنٹہ کیا ہے، تو صرف ناشتہ میں نے کیا تھا، میں نے 2.5 گھنٹہ بول کے آیا ہوں صدر کو۔ لیکن آج بس پرچار کے طور پر مجھے لگا دیا ناظم جلسہ نے، اور ایسا انجاد میں لگا دیا کہ میں کھانے پر بیٹھ گیا تھا۔ عبد المجید بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، فون کے ذریعے سے کل دعوت دی کہ آپ بھی چلے آنا۔ ہم نے اپنے یہاں علاقے کا جوڑ تھا، اس وجہ سے آج چھٹی رکھا، اور ہمارے پاس چھٹی ایک دن کی نہیں، روزانہ پروگرام ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ پنڈت جی ابھی مائک سدھار کے گئے ہیں، کافی ہمارے جلسوں میں انہوں نے اپنے مائک لگایا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے بہت سے ہمارے بھائی جان پہچان کے، تو میں اس لیے اپنے پوتا کو لے کر اور ایک ڈرائیور بسواں کا لا کر اور آپ کے ہاں پہنچ گیا، تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ ہمیں دیکھ لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے حائل ہو گیا، اور بہت کم وقت میں جو یہ خلا ہے اور بیچ میں تمام جگہ ہے، اس کے بارے میں ہم چند کلمات پیش کریں گے۔
आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु। तो मैंने जो कुर्सी को छोड़ा है, इसका मकसद है कि हम आप सबकी जगह छुड़ाना चाहते हैं, और कोई खास काम नहीं। एक बेचारी माँ आई, कहा हज़रत दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, कहा कल आना। दूसरे दिन फिर आई, कहा हज़रत दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता, कहा कल आना। तीसरे दिन फिर आ गई, हज़रत दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता, कहा जाओ इंशाअल्लाह अब नहीं खाएगा। जब अब तक कहा गया है तो 3 दिन बेकार दौड़ा। कहा पहले मैं गुड़ खुद खाता था, मेरी बात का असर तेरे बच्चे पे नहीं पड़ता, और मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, और मेरी बात का असर तेरे बच्चे पे पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने जो कुर्सी को छोड़ा वो आप सबकी जगह छुड़ाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर जगह ख्वाहिश करता था कि हमें पहले लगा दो, बहुत कहता लेकिन हमें बाद में लगाया जाता। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात, खाने पर बैठ चुके, एक और उठाया फिर पकड़ के ले आए, क्या खाना बाद में खा लेना, पहले शुरुआत करो आप। मालूम हो रहा है कि हमको तारीख दिया, इश्तिहार में नाम दे दिया। अगर नाम की जरूरत होती मैं यहाँ ना आता, मुझे तो अल्लाह के रास्ते काम करना है। वरना जैसे सब लोग तय कर लेते 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, तो महू का महू तय कर लेते। मैंने ये काम नहीं किया। मैं तो दावत का आदमी, लगा हुआ आदमी, मुझे तो बुलाने के लिए गश्त में अपने साथियों को भेजना पड़ता है, उसके बाद जब आते तब मैं सुनाता हूँ, और यहाँ मजमा हमें इकट्ठा मिल जाता है तो सुनाने का मौका मुझे अच्छा मिल जाता है। तो आप ही के हजरत इस वजह से मेरे मोहतरम यहाँ के लोग बहुत मानते थे, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर बात में खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे इस्लाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वही शख्सियत जनाब मौलवी नादिम अल्लाह पूरी की है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ दरखास्त करने वाला जी, ये नाज़िम जलसा मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। मैं तो किसी लायक नहीं, अरे उठ भी नहीं पाता, अपने आप चल भी नहीं पाता, लोग गोद में उठा कर ले जाते हैं। लेकिन ये इनका हुस्न जन है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये ऐसे मौलाना की औलाद हैं, वो भी मुझे बहुत चाहते थे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे मोहतरम मेरे दोस्तों के रिश्तेदार हैं, इस वजह से जगह छुड़ाना चाहता हूँ, और कोई ख़ास बात नहीं। तो जिक्र खुदा रसूल की महफिल सजी है आज, पढ़ लो दुरूद मोमिना फिर क्या कहनी है आज। ये पढ़ो, एक और जने ने हमको देखा था, पढ़ लिया करो। दुरूद की फजीलत बहुत बड़ी है। आओ बढ़ो आगे को सभी लोग खिसक कर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ हमारे भाई आँख से सुनते हैं, कुछ हमारे भाई कान से सुनते हैं, और कुछ सुनते सुनते सुन्न हो गए हैं। इस वजह क्योंकि कल 12 बजे मुझे टाइम मिला था, तो तब मैंने इसको कहा था, आज तो शुरुआत हमसे करवा दिया। अल्लाह आप लोगों का हुस्न जन और आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। कल हमारा लिखा पढ़ी में बाकायदा प्रोग्राम है, उसमें इंशाअल्लाह लेने आएंगे, भेजने आएंगे, और परसों भी दुबई में हमारा प्रोग्राम है। लेकिन ये लोग जो दूर बैठे हैं, ये पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं। घर से पहली बार शैतान तो आवे नहीं दे, अरे हुआ काज हो वहाँ रोजा नमाज तो सब जनता है। पहली बात तो घर से आवे नहीं दे, और घर से आवत ही तो का दिल नहीं लागत, और दिल नहीं जब लागत ही तो सुने नहीं देते, और सुने दे तो अमल करे नहीं देते हैं। इस वजह से बेचारे जिद किए बैठे हैं, अभी समझ में नहीं आया। मेरे मोहतरम हमें उम्मीद है हर आदमी समझेगा, और हर आदमी मजमा को जोड़ देगा। जगह अगर आप आपस में जुड़ जाएंगे, मेरे मोहतरम 2 फायदे मिल जाएंगे। आका की सुन्नत जिंदा करने पर 2 फायदे, एक तो आका की सुन्नत जिंदा हो जाएगी,
اور دوسرے جب آپ مل کے بیٹھیں گے تو اگر چادرہ یا سال نہ لائے ہو تو جو جاڑ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ ہر حال میں اگر آپ جڑ جائیں گے اللہ آپ سے جڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ والوں سے مل کر اور جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم سنیے، میں نے جب آنکھ سے سننے کا مطلب میں نے جب ایسے اشارہ کیا تو جو آنکھ سے دیکھ رہے تھے وہ آگے بڑھ گئے، اور کان سے سننے کا مطلب میں نے کہا آؤ بڑھو تو جو کان سے سن رہے تو آگے بڑھے، اس کے علاوہ جو حرکت نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں۔ سن کا مطلب آپ خوب جانتے ہیں، اگر آنکھ بھسٹ ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے اور ڈاکٹر سن کر دیتے ہیں اور پھر وہ پیٹ چاک کر کے آنکھ نکال کے دھلائی کر کے ٹانکا لگا دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے داڑھ میں درد ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے داڑھ میں درد ہو رہا، ٹھیک ہے یہ داڑھ نکالنا پڑے گا، وہ انجیکشن لگا کے سن کر دیتا ہے، داڑھ ایک کے بجائے دو نکل جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے میں نے ایسے اشارہ کیا تو جو آنکھ سے دیکھ رہے تھے وہ آگے بڑھے، کان سے سن رہے تھے وہ آگے بڑھے، اس کے علاوہ جو حرکت نہیں کیا تو میں سمجھتا سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں۔ اب دوبارہ اشارہ کروں گا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی، اب انشاءاللہ یہ لوگ آئیں گے۔ آؤ بڑھو آگے کو سبھی لوگ کھس کے کر، مل کر کے بیٹھو ایک میں کتنی خوشی ہے آج۔ جزاک اللہ۔ اب کچھ لوگ اٹھ گئے، ماشاءاللہ مجھے جس کام کے لیے لگایا گیا تھا میں چاہتا ہوں وہ کام ہم سے ہو جائے، تاکہ حافظ شرافت علی صاحب بہترین شاعر آپ کی بستی میں آئے ہیں، وہ انشاءاللہ بسمانی وہ آپ کے سامنے نعت پاک پیش کریں گے۔ مقرر بہت اچھے اچھے آپ لوگوں نے چن لیا ہے، اللہ آپ سب کو جزاک خیر عطا فرمائے، آنے والوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ لوگ جو ہٹتے نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کچھ کہ بعض آدمی دیہات کے بھینسا کے سنگ رہت رہا تو بھینسا کی عادت پڑ گئی۔ عادت مطلب بھینسا جب ڈنڈا مارو تو کہوں بھت بھوا، اب جب دوسرا تو کہا ہائی جنو قریب ہے، اور تیسرا تو کہتا رہے ہم سے نہیں کہتے ہیں، یہ بہی یوں نہ سمجھ پائیں ہم سے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں گاؤں جو ٹہل رہے ہیں ان سے کہتے ہیں۔ نہیں صاحب آپ مل جاؤ زیادہ بہتر رہے گا، انہیں آپ کے گاؤں والوں کا ایک آدمی کو بلا کر نام لے کر پکاریں گے تو آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، اسے جلدی سے جڑ جاؤ۔ مجھے صرف 20 منٹ ملے ہیں، 20 منٹ میں 19 پہ ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں وہ مقرر نہیں ہوں، پرچہ جاتا ہے کہیں ایک واقعہ اور، پھر پرچہ گیا کہیں ایک واقعہ اور۔ عالی جناب حضرت مولانا محفوظ صاحب صدر جلسہ اپنے گاؤں میں بیچارے پرچہ دے رہے تھے لیکن وہ ہٹ نہیں رہے، جب زیادہ کہا تو کہیں دیکھو بھائی ابھی کیا 25 منٹ ہم کو ملے تھے، ابھی تو 25 منٹ میں بولا ہوں، ابھی 25 منٹ کا ایک پرچہ لایا ہوں، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ہم کو تو بن گیا، اب پرچہ ان کا دیکھ کا فائدہ۔ تو بہرحال ایک آدمی مجمع کے اندر سے بول پڑا کہ ایسا ہے زیادہ بیان کرنے کی عادت ہے تو ہماری مسجد میں بول دے ہو، لیکن اتی سے جگہ چھوڑ دو، عزت چلی گئی، مٹی میں مل گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہر مقرر جو پہلے لگایا جائے تو جتنا ٹائم اس کو دیا جائے وہ اپنے وقت پر اس سے پہلے ہٹنا چاہیے، تاکہ دوسرے کا ٹائم برباد نہ ہونا پائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اب ایک مصرع میں ان لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں جو ابھی تک کھانا کے چکر میں گاؤں میں چکر لگا رہے ہیں۔ میرے محترم، کاموں کو آپ نے چھوڑ کر شرکت کرو ضرور۔ کام کیا ہے؟ یا تو بستر سماری یا تو باتیں کریں، اور صبح اگر کہا جائے کعبہ تو آپ نہ رہو، رہن تو بھیا لیکن ہماری ان کی پٹری نہیں کھا،
کیا مطلب؟ نہ ان کا علماء سے پٹری کھائے، نہ ان کو بزرگوں سے پٹری کھائے، نہ ان کو صحابہ سے پٹری کھائے، نہ ان کو انبیاء سے پٹری کھائے، نہ ان کو آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پٹری کھائے، نہ ان کو اللہ سے پٹری کھائے۔ اس کا مطلب ان کا جنتوں سے پٹری نہیں کھائے۔ اور یہ ہے جگہ پر ناچ و نوٹنکی کرا دی جائے، پردہ چلا دیا جائے، ان پٹری نہ کھا تو کوئی بات نہیں، پٹرا سنگھا لے چلا بیٹھ سے پتہ ہے چلا ان کا ٹی وی اس پٹری کھائے، ان کا سی ڈی اس پٹری کھائے، ان کا ناچ اس پٹری کھائے، ان کا مکاری اس پٹری کھائے، ان کا چوری اس پٹری کھائے، ان کا جنہ سے پٹری کھائے، ان کا شراب اس پٹری کھائے۔ اس کا مطلب ان کا جہنموں سے پٹری کھائے۔ اب جو عاشق رسول ہیں وہ ضرور آئیں گے، اور عاشق حسین ہیں تو ضرور آئیں گے، عقل مند ہے تو ضرور آئیں گے، اور جن کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہے، بولٹ لگبینے کی چڑیا پھیل ہیں، وہ آج نہیں۔ اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں دعا ہی کروں گا، بد دعا نہیں کروں گا۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ ایسے بہترین موقع پر آ کر بیان سننے کی اور سننے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ مجمع میں 3 طرح کے آدمی آتے ہیں۔ کئی طرح کے آتے بولو؟ بولی پہ ہو کہ نہیں؟ ہاں بولے لگے جزاک اللہ۔ یہ بولتے تو سب ہیں لیکن جگار پر بولتے، بغیر جگار بولتے نہیں، بغیر جگار نہیں بولتے۔ اگر کوئی مولوی دعا کرے یا اللہ پاک 5-5 چھچا بھٹا 4-4 ماروتی 500 بیگھا زمین فی آدمی کو دے دو تو سب کہیں آمین۔ انہیں 15 دھرا تو رہ لی جاؤ، جو نائی بولا ہے سوت ہے کیونکہ دھکا لگا دی مار دے آمین۔ پتہ نہیں اتے منسی منیم ڈھوڑے پہی ہیں کہ نہیں، لیکن جھاڑ دے آمین۔ اب وہ ہے مولوی مولانا دعا کریں یا اللہ پاک ان کا پیسہ مسجد میں قبول کر لو، یا اللہ پاک ان کا 4 مہینہ نکلنے کے لیے، یا اللہ پاک 3 دن کے لیے جماعت میں نکلنے کی توفیق دے دو، یا اللہ پاک ان کا پیسہ مدرسہ میں قبول کر لو۔ اگر یہ دعا کرو تو بڑے جوش میں پھیلے ہیں، لیکن باہر آواز نہ ہے کہ 10 روپیہ جلسہ نہ لاگ جائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو بولنے کی عادت ڈالو تاکہ ابھی آپ کے سامنے بہت اچھے شاعر آئیں گے تو کم سے کم سبحان اللہ کی عادت بنا لو۔ سبحان اللہ کہنے سے بہت بڑا فائدہ ہے میرے محترم۔ جب نفع ہوتی ہے تو آدمی کا دل چاہتا ہے وہ نفع بتا دیں، اس کے بعد سنو چاہے آپ سبحان اللہ کہنا یا نہ کہنا۔ اللہ کے رسول معراج میں گئے، تمام نبیوں سے ملاقات کیا، اللہ کے پیارے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا جنت چٹیل میدان ہے، مٹی بڑی اچھی ہے، پانی بڑا بہترین ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کے نام سے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ارے پڑھو سبحان اللہ۔ اب تو کہہ دو گے نا کتنا بڑا صبح سے شام تک چلا جائے کبھی اس کی سایہ ختم نہیں ہوگی، تو کب بھلا امام پیسہ لاگا جو چپے بیٹھے ہو کہا سبحان اللہ بولو۔ سائیکل چلا رہے ہو، ہینڈل پکڑے ہو، پیروں سے پیڈل چلا رہے ہو، نگاہ سے راستہ دیکھ رہے ہو، زبان سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا پہ سفر ہو رہا، جنت میں پھلواری لگ رہی، روپیہ کئی لاگ؟ ارے بولو کوئی روپیہ نہیں۔ اس وجہ سے پروگرام سن رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ کے سنو تاکہ معلوم ہو جائے تم جاگنے کا ثبوت دے رہے ہو۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ ادھر خوبصورت ادھر خوبصورت۔ تو جناب ہمارے حافظ اسلام الدین صاحب اور ہمارے ڈرائیور محمد عمر صاحب اور آگے مجمع یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو خوبصورت کہا، میڈیا والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو خوبصورت کہا، کہ کل بھی ہمارے ساتھ میں تھے، آج بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اعلان نہیں کیا یہاں کا، لیکن انہوں نے اعلان کیا کل انشاءاللہ ملیح آباد میں جائیں گے۔ اور جلسوں میں نے بتایا، لیکن وہاں ہم نے کہا اتنی دور بتانے سے کیا فائدہ، یہاں کا کون آدمی جائے گا۔ اور قریب کے جتنے جلسے ہوئے میں نے کہا ملیح آباد میں بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں نے تبلیغ تو آپ کی کرتا رہا،
اور جس چیز کی انسان تبلیغ کرتا ہے اللہ وہاں پہنچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ میں تبلیغ کرتا رہا لیکن اپنے لیے دعا مانگتا رہا، اللہ نے آج قبول فرما لیا۔ میرے محترم، ادھر خوبصورت ادھر خوبصورت، تو ناظم جلسہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو خوبصورت کہا، شرافت علی تو خوبصورت ہی ہے، سمجھے ہم کو خوبصورت کہا، پیچھے علماء دین ڈاکٹر جلال الدین وغیرہ یہ سب سمجھ رہے مجھ کو خوبصورت کہا۔ لیکن سنیے، ادھر خوبصورت ادھر خوبصورت، اور جدھر سے بھی دیکھو ادھر خوبصورت، تو کیا میرے مصطفیٰ کا وہ گھر خوبصورت۔ لیکن سبحان اللہ کی آواز آئی نہیں ہے، آئی نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کھانا وہی کھائے نہیں ہے، اور ہم بے کھائے ڈھک رہے ہیں اور تم کھائے اس نہیں بولت ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ مطلب نفع نہیں معلوم دیتے۔ اللہ سمجھ دے دے بھائی میرے محترم، جب جاگ کے سنیں گے تو کان میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، کون؟ کچھ آدمی لہجہ آواز سننے کے لیے سے آتے ہیں کہ بھلا کچھ آواز بڑھیا ہے کہ ایسن داری بھات سوانی دین۔ اچھا، کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ نکتہ چینی کریں گے، مطلب 99 باتیں اچھی وہ ڈال دیں گے، ایک اگر غلط بات انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک بات اگر غلط نکل گئی کہ بس یہ تو جلسہ میں ہم گئی اتنا یہ بات وہ کہیں گا دکھ لاگی رہا گھسیٹ دی بہیں سو دو جائے، تو نکتہ چینی کے لیے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر دین کی بات کہے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب بتاؤ عمل والا فائدہ مند ہے یا نکتہ چینی والا ہے یا آواز سننے کے لیے کون فائدہ مند ہے؟ یہ آپ لوگ فیصلہ کرو۔ ارے بولو، عمل کے نیت سے جو سنے گا اسی کے فائدہ ملے گا، نفع ملے گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے، وہ میٹھی کھجور کھجوروں کے سائے، مدینے کے سارے شجر خوبصورت۔ ہاں اب دیکھو حافظ جی ہمارے کیونکہ پیسمام ہیں سدولی کے، تو بیچارے کہتے ہیں ہمارا کمی نہ آوے پا تو بیچارے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حالانکہ کہیں جب تو کہیں تو منہ سکت رہو، لیکن کہو کیسے ہے، جوار نہیں بن رہا ہے۔ کچھ پوچھو کہاں جا رہے ہو کہ مولوی صاحب تمہیں چکر نہ پڑو ہم تنی جگاڑ سے، کہا مطلب کہ فلانے آدمی آنکھی گھٹن کا رغدہ کوٹے کہ ہے وہ جگاڑ میں۔ مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارے تم جماعت تم جاؤ اپنا پروگرام کرو، تم اس چکر میں نہ پڑو۔ کہا ہے کہ ہم جگاڑ سے، کہا مطلب کہ فلانے آدمی ہماری میڑ کھود ڈالیں، ہم کا گنا کاٹ کے گرا دے وہ جگاڑ میں۔ تو جگاڑ پر انسان خوب بولتا ہے، بغیر جگاڑ بولتا نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم وہ بات میں نہیں کرتا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ شجر، اس وجہ سے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا کہ شجر کہتے کس کو ہیں، کیا چیز ہے؟ تو عربی میں اس کو شجر کہتے ہیں، اسی کو اردو میں درخت کہتے ہیں، اور اسی کو کچھ ہمارے بھائی پیڑ کہتے ہیں، اور دیہاتی بھائی کا بیروا کہا کہ بیروا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ چار میں سے بتایا میں نے اس لیے کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس علم کے اعتبار سے اس کا نام لیتا ہے، اس وجہ سے میں نے بتا دیا۔ لیکن آج کل انگلش کا اور پتہ چلا انگریزی پڑھنے کا بہت دور ہو چکا ہے۔ ایسا ہے انگریزی پڑھاؤ، ڈگری حاصل کرو تاکہ ترقی مل جائے۔ ترقی کس بات کی کہ پہن کے ہاں جینس کری پہن چپٹوا گھوٹ جائے بریا بھمور کھائے نکارے نہ نکلے، کھڑے کھڑے پیشاب کرو کتا مار کا ٹنگے لچائی نہ پاؤ، یا ان کا ترقی ملی۔ ہائے ہائے، بکری پیشاب کرے تو پاچھے ٹانگے تنی کو لچائے دیتے تاکہ چھیٹے ہمارے اوپر نہ آؤں۔ گدھا بالکل گدھا، اگر گدھا پیشاب کرے تو آگے ٹانگے تنی کو آگے اور پاچھے ٹانگے تنی پاچھے پچھل دیتے۔
ताकि छींटे ना हो पाओ। और कुत्ता जिसको हम हकीर समझते हैं, कुत्ता अगर पेशाब करे तो भन्न टांगे उठा देते हैं ताकि छींटे हमारे ऊपर ना हो पाओ। और ये आजकल के ये नौजवान और आज के रसूल और दिल्ली और बॉम्बे में काम करने वाला और मेरे नाम तेरे नाम बाल कटाने वाला और हनी सिंह के बाल कटाने वाला, हाँ हनी सिंह के बाल, हाय हाय ये नौजवान बिल्कुल हवा मुड़ रहा है। हनी सिंह के बाल कटाता है, यहाँ से खुर्चत बिल्कुल मशीन से ही आता और ये पार खुर्ची नहीं आता और बीच में अत्ते बड़े बाल, ये पार झटकिन तो है या कान तक बंद, ये पार लेवड़ी मुंडा दिखाते हैं और वही पार झटकिन। क्या मतलब, जो हीरो को देख लिया फिल्म में वही अपनों बने तैयार। अल्लाह इनको समझ अता फरमाते। अगर ये ऐसी बातें न करते तो आज हमारी इबादतगाह के ऊपर हमला न होता। या आपने ये खुद अपने आप विष बोया है, अपने आप खुराफात को बुला लिया है। मेरे मोहतरम अल्लाह के प्यारे हबीब घर का है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, उनके चेहरे को देख कर समझ गई कि कोई अहम बात पेश आई, अहम बात पेश आई। आपने वजू किया और वजू करके मिंबर पे बैठ गए और हजरत आयशा अम्मी सुनने लगी तो मेरे मोहतरम क्या कहा, ऐ लोगों तुम जब नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे, अच्छी बात का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे, वही की बरकत से महरूम हो जाओगे। फिर तुम्हारे ऊपर जालिम हाकिम को मुसल्लत किया जाएगा जो तुम्हारी बड़ों की ताज़ीम नहीं करेगा। अल्लाह हम सबको सही मानों में हक बात पर अमल करने की और सब आदमियों को नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। और मेरे मोहतरम मेरा टाइम पूरा हो गया है और अब कभी मौका मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह